العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعونه الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی شخص ایسی تکلیف جس کو وہ سنے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت بخشتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ وما احد اصبر ای لیس احد اشد صبرا، اللہ سے زیادہ تحمل اور برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ اصبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ صبر کے معنی اور صبر کی تعریف حبس النفس علی ما تشتہیہ او علی ما تکرہ، نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا، اس پر قابو پانا، کنٹرول کرنا، اور ایسی باتوں پر جو نفس کو ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں صبر کا استعمال، اس کا کیا مطلب؟ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے حق میں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو عذاب کے مستحق ہو جائیں ان سے اپنے عذاب کو مؤخر کر دے، یہ اللہ کا صبر ہے۔ علی اذن، آذا یوزی ایذاءً کا اس میں مصدر ہے جو موذی کے معنی میں ہے، اور یہ محذوف، موصوف محذوف کی صفت ہے۔ ای علی کلام مؤذن صادر من الکفار، کہ کافروں کی زبان سے صادر ہونے والا اذیت ناک کلام، اللہ تعالیٰ اس پر صبر فرماتے ہیں، یعنی ایسوں کو عذاب دینے کے بجائے عذاب کو ان سے مؤخر کرتے ہیں، اور یہی نہیں کہ عذاب کو مؤخر کرتے ہیں، ان کو عافیت دیتے ہیں اور ان کو رزق وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اذیت پر صبر یہ محمود ہے۔ اسی طرح ترک انتقام، اذیت دینے والے سے انتقام نہ لینا، یہ قابل تعریف ہے، ممدوح ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی جزا محدود اور محصور ہے، سوائے صبر کے، کہ صبر کی جزا اور صبر کا اجر و ثواب غیر محدود اور غیر محصور ہوگا۔ یسمعہ، یہ اذن کی صفت ہے۔ تکلیف دہ کلام جب کہنے والے سے سنا جاتا ہے تو اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بڑا ہی دل پر شاق گزرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یسمعہ، یہ ہمارے اور آپ کے یعنی انسانوں کے اعتبار سے کہی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مسموع، غیر مسموع
سنائی دینے والی بات یا نہ سنائی دینے، سب برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر باخبر اور مطلع ہے۔ من اللہ اصبر سے متعلق ہے۔ یدعون لہ الولد، یدعون لہ الولد، یہ اذن کا بیان ہے۔ کیا تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے، اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن ثم یعافیہم، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے مضرتوں کو دفع فرماتے ہیں اور عافیت عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ انہیں تمام منافع دنیاویہ سے بہرور فرماتے ہیں۔ رزق یرزق رزقاً کے معنی صرف جو ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اس میں تمام منافع دنیا کے داخل ہیں، کھانا پینا، کپڑا لتا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ دیکھیے یہ اللہ رب العزت کا سلوک کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے اللہ کا معاملہ جب ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہے تو جو بندے معاصی سے اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں اور طاعات کے میدان میں پیش پیش رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا کچھ معاملہ نہ ہوگا۔ اس حدیث سے جو فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وہ سنیں۔ حدیث پاک سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اذیت پر صبر کرنا چاہیے اور ترک انتقام نہیں لینا چاہیے۔ ترک انتقام یہ ابھی میں نے بتایا، یہ قابل تعریف اور لائق ستائش ہے۔ ابھی میں نے یہ بات بتائی کہ صبر کی جزا اور صبر کا ثواب غیر محدود ہوگا، غیر محصور ہوگا، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ تمام امور میں صبر سے، حلم سے، بردباری سے کام لیں اور اپنے کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرے، تخلق باخلاق اللہ۔ صبر ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور دشوار اور مشکل کام صابر کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب اگلی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کی لکڑی حائل تھی۔ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کی لکڑی حائل تھی۔ فقال یا معاذ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، هل تدری، جانتے ہو، ما حق
حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ میں نے عرض کیا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ پر یہ ہے کہ اسے عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تبشرہم، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ، فیتکلوا، کیونکہ وہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل ترک کر دیں گے۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ الانصاری الخزرجی، آپ انصاری ہیں اور قبیل خزرج سے آپ کا تعلق ہے، مدینے کے باشندے ہیں، 18 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے 70 میں سے ایک خوش نصیب صحابی ہیں۔ بدر، احد سمیت دیگر تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی اور معلم بنا کر روانہ کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 آدمیوں سے علم حاصل کرو۔ وہ 4 کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت سالم، اور چوتھے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم معاذ بن جبل کو ہے۔ بہرحال سن 8 ہجری میں بعمر 38 سال آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی مرویات 170 ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار۔ ردف یا ردیف کا معنی ہوتا ہے سواری کے، سوار پر جو سوار ہیں ان کے پیچھے بیٹھنا، سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھنا۔ ابن مندہ نے ایسے لوگوں کو شمار کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کے ردیف بنے ہیں، جو 30 سے زائد لوگ ہیں۔ علی حمار، دیکھیے یہاں گدھے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ کمال تذکر بالقصہ کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں یہ واقعہ کتنا یاد ہے، کتنا استحضار ہے قصے کا، یہ بھی بیان کیے کر رہے ہیں کہ میں گدھے پر بیٹھا تھا، گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی اور میں آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا۔ اسی طریقے سے علی حمارن کہنے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی زبردست انکساری تھی،
اور کیسا تواضع تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گدھے پر بھی سواری فرمائی ہے۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ لیس بینی و بینہ، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا، یہ شدت قرب کو بتلانا مقصود ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل پیچھے بیٹھا تھا۔ صرف ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کجاوے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ حائل تھا، فاصل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غایت قرب کی وجہ سے آدمی کہی جانے والی بات کو خوب سمجھتا بھی ہے اور اسے اچھی طرح ضبط بھی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قریب ہونے کی وجہ سے سننے میں کوئی دقت بھی پیش نہیں آتی اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا احتمال رہتا ہے۔ الا مؤخرۃ الرحل، یہ استثناء مفرغ ہے۔ رحل اس لکڑی کو کہتے ہیں جو سوار کے پیچھے ہوتی ہے۔ مؤخرہ، میم کا ضمہ، فا کا خا کا کسرہ اور حمزہ کا سکون، یہی صحیح لغت ہے۔ اور بھی جو ہے طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا مؤخرۃ الرحل یہ صحیح ہے۔ فقال یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ پیچھے ہی بیٹھے ہیں پھر بھی پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں، یا معاذ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پکارنا یہ اہتمام کی دلیل ہے کہ معاذ میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے بغور سنیں اور اسے ضبط کرے، اسے حفظ کرے، اسے یاد کرے۔ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، جانتے ہو اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اسی طرح بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حق بمعنی واجب، اللہ کے لیے حق اللہ یا حق بمعنی واجب اور لازم کے ہیں۔ وما حق العباد علی اللہ، یہاں حق العباد میں حق بمعنی لائق اور مناسب اور جدیر کے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں اور اللہ پر واجب کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے۔ تو بخلاف معتزلہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر محسن کو جزا دینا اور مسیء اور مجرم کو سزا دینا واجب ہے، لازم ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ واجب الانجاز ہے۔ الکریم اذا وعد وفا، اور اللہ سے بڑا بہتر کریم کون ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ بدعہدی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو کریم ہے، وعدہ وفا ہے، اس لیے بحسب الوعد لازم اور واجب ہے، بحسب الاستحقاق واجب نہیں۔ نووی فرماتے ہیں، اسی طرح شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات فرمائی ہے کہ حق العباد میں حق کی جو تعبیر ہے یہ مشاکلتاً اور مقابلتاً ہے۔ فقلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی جواب مرحمت فرما دیں، یہ ناچیز کیا عرض کرے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی۔ اب آئندہ انشاءاللہ آئندہ کل۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.